علامہ مولانا محمد اقبال صاحب قاسمی تشریف لا چکے ہیں، جھارکھنڈ سے تشریف لائے ہیں۔ موصوف ہمارے درمیان پرانے نئے نہیں ہیں بلکہ بہت پرانے ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ہمارے مہمان ہیں۔ اس علاقے میں جہاں کہیں بھی اجلاس ہوتا ہے عموماً اکثر بیشتر انہیں دعوت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ موصوف کے بڑک پر ہیں کہ موصوف اپنی تمام تر مصروفیات اور تمام تر مشغولیات کے باوجود ہماری دعوت کو ہمیشہ لبیک کہتے ہیں اور ہماری مجلس کو اپنے وجود سے مسعود سے سعادت رکھتے ہیں اور زینت۔ محمد اقبال صاحب کتنا دور دراز سفر طے کر کے آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں دین ایمان کی بات سنانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کا تذکرہ سنانے کے لیے۔ عظمت کا تقاضا یہی ہے، محبت اور عقیدت کا تقاضا یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں، قریب تشریف لے آئیں تاکہ مولانا آپ حضرات کے درمیان میں جمعی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کوئی باتیں رکھ سکیں۔ دوستو بزرگوں، یہ محفلیں مجلسیں بڑی محنت اور مشقتوں سے سجائی جاتی ہیں، اس کو یوں ہی آپ گنوا نہ دیجیے، انہیں برباد نہ کر دیجیے۔ آئیے دوستو تشریف سے آپ سامنے تشریف لے آئیے، جو لوگ باہر کھڑے ہوئے اسٹیج سے ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، سعادتوں سے بہرہ بھرو کے یہاں سے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ جانے گلستاں میں کب خزاں کا دور آ جائے، نہ جانے گلستاں میں کب خزاں کا دور آ جائے، کہ تقدیریں بدلنے کا کوئی موسم نہیں ہوا کرتا، اور مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، اور کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی۔ فکر دنیا کر چکے ہو اب ذرا فکر آخرت کر کے دیکھ، فکر دنیا کر چکے ہو اب ذرا فکر آخرت کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر چکے ہو اب ذرا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ حضرات سامعین، معزز علماء کرام و شعراء عظام، حاضرین جلسہ، کافی دیر سے آپ حضرات علماء ربانیین اور شعراء عظام کے کلام سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کے درمیان ایک ایسے وقت میں بٹھایا گیا کہ مجھے تو آپ کی آنکھوں میں نیند کا احساس ہو رہا ہے، لیکن ایک پیسنجر ٹرین کی طرح میری عادت ہے کہ ہر اسٹیشن پر رکوں اور جو سواری ملے اسے اٹھاتا چلوں۔
کچھ کہنے سے پہلے اور سنانے سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ جو باتیں مجھ سے اللہ پاک کہلوائے ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک ہو سکے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعمال کے بغیر اور عمل کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی خطبے کے اندر قرآن مجید کی 2 آیت پڑھی ہے۔ دونوں آیتوں کے ذیل میں صرف 2 عنوان پر بات کروں گا۔ ایک آیت والدین کے تعلق سے ہے اور دوسری آیت اولاد کے تعلق سے۔ آج کا یہ اجلاس اور آج کا یہ پروگرام جس کے مقصد سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بالکل بیدار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آدھا جاگ رہے ہو اور آدھا سو رہے ہو، پھر میں کہوں گا کچھ اور آپ عمل کریں گے کچھ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کو بیداری کا انجیکشن لگایا جائے تاکہ آپ مکمل طور پر بیدار ہو جائیں اور صحیح حالت میں آپ جو باتیں سنیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سب باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ حضرات، 3 دوست تھے، آپس میں سفر کر رہے تھے اور بڑے جگری دوست تھے تینوں۔ ان میں سے ایک دوست یہودی تھا اور ایک دوست نصرانی تھا اور ایک دوست مسلمان تھا۔ مسلمان کا بچہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، ہر جگہ وہ چالاکی سے چستی سے کام کرنا چاہتا ہے۔ اتفاق تینوں نے مشورہ کیا، یہ طے کیا کہ ہمیں ایک جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے، تفریح کے لیے جانا ہے، چلنا چاہیے۔ تینوں نے یہ مشورہ کیا۔ مشورے سے طے پایا کہ فلاں مقام کی طرف چلنا ہے۔ کہا راستہ پرخطر ہے، جنگل جھاڑیوں والا راستہ ہے، اس لیے کچھ توشہ، کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا جائے۔ چنانچہ ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کھانا زیادہ سفر جسے کہا جاتا ہے تینوں نے باندھ لیے اور سفر کے لیے روانہ ہوا۔ ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا کہ ابھی اس راستے سے رات وقت گزرنا فلاں جگہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے تینوں نے مشورہ کیا کہ اسی جنگل میں رات گزارنی چاہیے۔ اتفاق سے تینوں کو زور سے بھوک لگی ہے، کھانا بہت مختصر ہے، کریں تو کیا کریں؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، نصرانی دوست بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زور سے بھوک لگی ہے، اور ادھر مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی زور سے بھوک لگی ہے۔ کھانا اتنے مقدار میں نہیں ہے کہ تینوں کے پیٹ بھر سکے۔ مسلمان کا بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے، دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تینوں مل بانٹ کر کھائیں گے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ کھانے کو ابھی درخت پر لٹکا دیا جائے، رکھ دیا جائے اور تینوں سو جائیں۔ جو رات کے اندر اچھا خواب دیکھے گا، سب سے اچھا خواب دیکھے گا، کھانا وہی کھائے گا۔ یہودی اور نصرانی دوست نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے، بہت اچھی رائے ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے الگ الگ جگہ پر آرام کرنے لگے۔ یہ مسلمان کا بچہ سویا نہیں، جاگا ہوا ہے۔ یہ ان دونوں کے سونے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ دونوں سو جائیں تاکہ میں کھانے پر ہاتھ لگا دوں۔ اتفاق سے
चंद ही मिनटों के बाद यहूदी भी थका हुआ, नसरानी भी थका हुआ नींद के आगोश में चला जाता है और खर्राटे लेना शुरू कर देता है। इत्तिफाक से इसने ये समझा मौका अच्छा है, दोनों सो गए हैं, दरख्त पर चढ़ा और खाने को दरख्त से उतार कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कर दिया। जम के खाया, पेट भर के खाया और फिर बर्तन जहां था वहां लटका के रख दिया और अपने बिस्तर पर आराम कर लिया। पेट भरा हुआ आदमी है, दमदार सो रहा है। सुबह सबसे पहले यहूदी की आंख खुलती है, वो अपने साथी बगल में सोया हुआ नसरानी को जगाता है, उठो यार, भूख जोर से लगी है, ख्वाब बयान करना है कि कौन अच्छा ख्वाब देखा है, खाना वो खाएगा। दोनों उठ जाते हैं। यहूदी ने कहा कि अच्छा, हम दोनों अपने अपने ख्वाब बाद में बयान करेंगे, पहले इसको भी तो उठाओ, हो सकता है ये भी अपना अच्छा ख्वाब देखा हो। वो तो मटिया के सोया हुआ था। एक आदमी सोता है बेहोश और एक मटिया के सोने वाला। हम लोग झारखंडी भाषा में इसको मटिया के सोना बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जब बच्चे को सुबह मदरसा नहीं जाना होता है तो वो मटिया के सो जाता है, स्कूल नहीं जाना होता है तो मटिया के सो जाता है। माँ जगाती है, बाप जगाता है कि उठो बेटा, जागा हुआ है, उसको मटिया के सोना कहा गया। यहूदी कहा कि इसको बाद में जगाएंगे, पहले हम दोनों तो आपस में बयान कर लो कि तुमने क्या ख्वाब देखा है, इसको बाद में जगा लेंगे, सोने दो। यहूदी ने कहा कि मैंने सबसे अच्छा ख्वाब मैंने देखा है। नसरानी कहने लगा क्या देखा है? कि मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था, इत्तिफाक से ख्वाब के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे उठाया और कहा उठो, और उस पहाड़ी पर मुझे लेकर गए जिस पहाड़ी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी, जिस पहाड़ी पर खुदा की तजल्ली ज़ाहिर हुई थी, जिस पहाड़ी को देखने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। इसलिए सबसे अच्छा ख्वाब मेरा है, खाना मैं खाऊंगा। कहा ख्वाब मेरा सबसे अच्छा है इसलिए कि ख्वाब के अंदर मैंने अपने पैगंबर को देखा है और ख्वाब के अंदर मैंने उस पहाड़ी को भी देखा है जिस पहाड़ी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। इसलिए खाने का हकदार मैं समझता हूं अपने आप। ईसाई कहने लगा कि यार उससे अच्छा ख्वाब तो मैंने देखा है। का क्या देखा है? का मैंने देखा कि मैं भी सोया हुआ था, इतने में मेरे पास मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे जगाया और जगाकर मुझे हाथ पकड़कर पहले आसमान पर ले गए, फिर दूसरे आसमान पर ले गए, फिर तीसरे आसमान पर ले गए, फिर चौथे आसमान पर ले गए। इस तरह 7 आसमानों का सफर मुझे कराया। अफजल तू है या मैं है? तू तो जमीन पर घूम रहा था, मैं अपने पैगंबर के साथ आसमान पर घूम रहा था। इसलिए सबसे अच्छा ख्वाब मेरा है, खाना मैं खाऊंगा। यहूदी कहने लगा फैसला तो बाद में होगा, पहले मुसलमान के बच्चे को भी जगाओ, हो सकता है हम दोनों से अच्छा ख्वाब इसने देखा है। उसको हिला रहा, उठो, हिला रहा, वो तो मटिया के सोया। वो तो सब कुछ मालूम है कि खाना है ही नहीं, ख्वाब देखने से क्या फायदा है। कहा उठो यार, भूख लगी है जोर से, ख्वाब तो बयान करो। जोर से भूख लगी है और तू मटिया के सो रहा है, खाना खराब हो जाएगा, उठकर अपना ख्वाब तो बयान करो। वो मुसलमान का बच्चा उठता है आंख मलते हुए यूं और कहता है यार मेरा ख्वाब बहुत बुरा है, नहीं सुनो तो अच्छा रहेगा। मैंने सबसे खराब ख्वाब देखा है, मैंने सबसे खराब ख्वाब मैंने देखा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं नहीं सुनो तो अच्छा रहेगा।
کہا یار بیان تو کرو، کیا خواب تم نے دیکھا ہے، تیرے خواب کے اندر کون سی ایسی خرابی ہے میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ کہا یار میں کہہ رہا ہوں نہیں سنوں تو اچھا رہے گا۔ کہا نہیں بیان کرنا ہی پڑے گا۔ کہا نہیں سنوں تو اچھا رہے گا۔ کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہی پڑے گا، تیرے خواب کے اندر کون سی خرابی اور کون سی کمی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ بیان کرو، لو سنو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یار تو ایک طرف سویا رہا تھا، میرا نصرانی دوست بھی دوسرے طرف سو رہا تھا، دونوں کھراٹے لے رہا تھا، میں بھی اپنی جگہ تنہائی میں سو رہا تھا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اتنے دیر میں رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے، اس وقت 2 فرشتے میرے پاس آئے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈا، ایک پیر کے پاس کھڑا ہو گیا اور ایک سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا دونوں یوں چمچانے لگا کہ کم وقت کھانا رکھا ہے اور تو سو رہا ہے، کھائے گا یہ پھر؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کیا کرتا، میں تو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کھانا کھاؤں، لیکن ڈنڈا بھی بڑا زبردست تھا، یوں چمچا رہا تھا کہ وقت کھانا کھائے گا یا مار کھائے گا۔ میں مجبوراً اٹھا، چونکہ سر پر بھی فرشتہ مسلط ہے، پیروں پر بھی فرشتہ مسلط ہے۔ میں اٹھ کر درخت پر چڑھا اور کھانے کو اتار کر بسم اللہ کہہ کر میں نے کھانا رات کو صاف کر دیا ہے۔ کہا کم وقت تو کیسا دوست ہے، تیرے دوستی کے اندر وفا اور جفا نہیں ہے، تو کیسا جگری دوست ہے، تو کیسا ساتھی ہے، تو کیسا سفر کا ساتھی ہے۔ جب وہ دونوں تجھے ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، تو ہم دونوں تو بغل میں سوئے ہوئے تھے، اٹھایا کیوں نہیں؟ جگا لیتے، تمہارے ساتھ ہو جاتے، پھر اس سے مقابلہ کرتے، ہم دونوں کو جگا لیتے۔ کہا یار تم دونوں کو کہاں سے جگاتے؟ جس وقت وہ مجھے ڈنڈا دکھا رہے تھے تو اس وقت تم میں سے ایک کوئی پہاڑ پر گھوم رہا تھا اور ایک ساتویں آسمان پر گھوم رہا تھا۔ تو اس لیے میں کچھ کہنے اور سننے سے پہلے میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ پہاڑ پر اور ساتویں آسمان سے ہٹ کر اس سرزمین پر ہونا چاہیے تاکہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئے۔ بہرحال میں نے قرآن مقدس کی 2 آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت کے ذیل میں اللہ پاک نے ایک عظیم مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے والدین کے تعلق سے ایک مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایک ماں کی 3 خصوصیت بیان فرمایا وہ خصوصیت ایسی ہے کہ ان خصوصیات میں باپ شریک نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے انداز کو دیکھیے، آج ہماری نئی نسلیں، آج جو ہماری نسلیں ہیں، یہ والدین کے قدر کو نہیں جانتی، یہ والدین کے مرتبے کو نہیں جانتی، یہ والدین کی عظمت کو نہیں جانتے، یا والدین کے مقام اور بلندی اور رفعت کو نہیں پہچانتی۔ قرآن کریم نے ایک ماں کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین پر انسان کے بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ، ایک تعلق ایسا ہے جو تمام تعلقات میں سب سے افضل اور بہتر تعلقات والدین کا رشتہ ہے۔ ایک ماں کی محبت، ایک ماں کا پیار اور ایک ماں کا عشق جب بیدار ہو جاتا ہے، ایک ماں کی ممتا جب بیدار ہو جاتا ہے، ایک ماں کا پیار اور ماں کی الفت اور ماں کی نسبت اور ماں کا تعلق جب بیدار ہو جاتا ہے، ماں کی ہمدردی جب رگ و ریشے سے اتر کر دل و دماغ پر آ جاتی ہے، ماں کا پیار جب رگ و ریشے سے اتر کر دماغ سے اتر کر اخلاق پر آ جاتا ہے، تو ایک ماں جب صفا اور مروہ پر دوڑتی ہے تو ایک بچے کے پیر کے ایڑی رگڑنے سے زمزم نکل آتا ہے۔
माँ का ताल्लुक और माँ की हमदर्दी और माँ का प्यार इतना गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में ये आयत उतारी गई और अल्लाह ने फरमाया माँ की 3 खुसूसियात ऐसी है जिसमें बाप शरीक नहीं है, इसलिए माँ का मकाम बाप से ज्यादा अफजल है। फरमाया ववज़अतहु हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा। फरमाया एक खुसूसियत माँ की ये है कि 9 महीने बड़े तकलीफ के साथ उसने अपने पेट के अंदर अपने लख्ते जिगर को रखा, इसमें बाप शरीक नहीं है। ववज़अतहु कुरहा। दूसरी खुसूसियत माँ की ये है कि माँ पैदाइश के वक्त बड़ी तकलीफ उठाती है। वहम्लुहु वफिसालुहु सलासून शहरा। तीसरी खुसूसियत कुरान ने बयान फरमाया और फरमाया कि माँ अपने छाती से लगाकर उसे मुसलसल 2.5 साल अपने छाती से दूध की शक्कर में जोहर पिलाती रहती है। यह सिर्फ माँ की खुसूसियत। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने नौजवान नस्लों को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने जवानों को, मैं अपने बूढ़ों को यह पैगाम देना चाहता कि मेरे सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम वालिदैन के ताल्लुक से हमें दिया है उसे हमारे ज़हन दिमाग पर बरकरार रखना चाहिए, हमारे ज़हन दिमाग के अंदर वो पेवस्त रहने चाहिए। आज के नौजवान नस्लें अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में, अंग्रेजी कॉलेजों में, लेक्चरर्स में अपने अखलाक और अपने किरदार को बिगाड़ कर अपने वालिदैन के साथ बदअखलाकी से पेश आते हैं। याद रखो वही तुम्हारे लिए जन्नत के सामान है और वही तुम्हारे लिए दोज़ख के सामान है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने माँ के पेट में थे, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी और आप जब 6 साल के हो गए, एक मर्तबा आप अपने ननिहाल से वापस आ रहे थे। मकाम इबुआ एक जगह है, वहाँ पर आपकी वालिदाए मुहतरमा हजरत आमना का इंतकाल हो जाता है। उस वक्त सिर्फ माँ के साथ मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफर में साथ थे और एक बांदी थी। उस वक्त के आलम का तसव्वुर क्या होगा जब एक 6 साल के बच्चे के दरमियान रास्ते में सफर के दौरान एक माँ इंतकाल कर जाती है। उस नौजवान का, उस बच्चे का सब्र का क्या आलम। सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आलम में और उस परेशानी के घड़ी में अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने ओ माइक वाला कहाँ जल्दी बोलो। बस तशरीफ ला रहे थे, एक बांदी आपके साथ में थी और आपकी वालिदाए मुहतरमा हजरत आमना का इंतकाल हो जाता है। उस कसम कुर्सी के आलम में मेरे सरकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मकामी इबुआ नामी जगह पर अपने माँ को आप दफना देते हैं। आज का ये तसव्वुर और आज का ये ख्यालात और आज का ये ज़हन और आज का ये मॉडर्न जमाना ये कैसे तसव्वुर कर सकता है कि एक 6 साल का बच्चा अपने माँ की कब्र खोदकर उस रास्ते की तन्हाई में दफना देता है। याद रखो कुछ दिनों के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से आप तशरीफ ले जा रहे थे। आपने अपने सहाबा को रोका और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा रुक जाओ, फुला वो कब्र दिखाई दे रहा है, मैं वहां से वापस तशरीफ लाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र के सामने सरहाने पर खड़े हो जाते हैं और आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको मुसीबत के वक्त भी मैंने आपको खुशी के वक्त भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा है या रसूल अल्लाह। ये किस शख्सियत की कब्र है या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, हम जानना चाहते हैं ये कब्र किसकी है कि आप इस कदर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी माँ हजरत आमना की कब्र है। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मोहम्मद अल्लाहु अकबर कह के तकबीर तहरीमा कह के अगर नमाज की नीयत बांध
کا اور میں اپنے ماں کی لبیک آواز پر لبیک کرتا ہوں۔ ماں کے مقام کو، ماں کے مرتبے کو، ماں کی عظمت کو اور ماں کی بلندی کو پہچانو۔ ایک صحابی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من ابر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں کس کی خدمت کروں؟ سب سے زیادہ حقدار خدمت کے میرے نزدیک کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کس کی خدمت کروں، کس کا حق ہے؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر وہ سوال کرتا ہے پھر کس کی خدمت کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر وہ چوتھی بار سوال کرتا ہے ثم من یا رسول اللہ، پھر کس کی خدمت کروں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے چوتھی بار میں ارشاد فرمایا ثم اباک، پھر تم اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اولاد دین میں ایک مرتبہ پیار، محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے پر ایک نظر ڈالے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، میں اسے بخاری اور مسلم کے حوالے سے علماء موجود ہیں، بڑے اصول کے ساتھ میں عرض کر دینا چاہتا۔ میں اپنے نوجوان نسلوں کو یاد رکھو، یہ ہاتھیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس سے شراب نوشی کرو، یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس سے موبائل اور ٹیلی ویژن کی اسکرین سے گندی فلمیں دیکھو، یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس سے حرام کھاؤ اور شراب پیو، یہ زبانیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ کسی کی عزت اور کسی کی آبرو لوٹنے میں استعمال کرو، یہ پیر اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ عیاشی کے اڈوں کو آباد کرو، یہ شرمگاہیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ناجائز خواہشات کی تکمیل کرو۔ آپ اپنی اولادوں کو، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنی نسلوں کو یہ بتاؤ یہ علماء کی احترام ہے، یہ مساجد کا احترام ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، یہ علماء کا مقام ہے، یہ مدارس کا احترام ہے، یہ مساجد کا احترام ہے۔ ان کو بتاؤ یہ تیرے باپ ہے، ان کو بتاؤ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں کی عظمت یہ ہے، ان کو بتاؤ تیرے بہنوں کی حقوق یہ ہے، ان کو بتاؤ کہ قرآن کی عظمت یہ ہے، ان کو بتاؤ صحابہ کی عظمت یہ ہے، ان کو بتاؤ اللہ کے ولیوں کی عظمت یہ ہے۔ انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کراؤ، انہیں اخلاق سکھاؤ، انہیں کردار سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، انہیں تہذیب سکھاؤ۔ بخاری اور مسلم کے اندر وہ روایت ہے، میں حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا راہب، سنو غور سے، عبادت گزار بندہ، اللہ کا ولی، جریز اس کا نام ہے، حدیث کے کتابوں میں جریز ان کا نام آیا ہوا ہے۔ ان کی عبادت کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر عبادت کرنے میں سکون کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے یہ ترکیب لگائی کہ ایک پہاڑ کے اوپر چھوٹا سا کمرہ بنایا، پہاڑ کی چوٹی پر ایک حجرہ بنایا اور حجرے کے اندر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فلاں جنگل کے اندر ان کے گھر میں ان کی ایک ضعیفہ بیمار ماں رہا کرتی تھی۔ اتفاق سے ماں کو کوئی ضرورت پیش آئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس جنگل کی طرف رواں دوا ہوئی، دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جریز اس پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کر رہا ہے۔ ماں آواز لگاتی ہے بیٹا جریز مجھے کچھ ضرورت ہے، بیٹا جریز۔ وہ بیٹا عبادت میں، نماز میں مشغول ہے، اسے یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں ماں کی آواز پر لبیک کہوں تو نماز کی حالت میں خلل پڑ جاتا ہے، اس لیے ماں پیچھے سے پکار رہی ہے نیچے سے بیٹا جریز، بیٹا جریز مجھے ایک حاجت ہے، مجھے ایک ضرورت ہے۔ ادھر اللہ کا ولی جریز نامی شخص نماز کے اندر مشغول ہے، ماں بہت آواز لگاتی ہے، آخر میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، مجھے وہ بیان کرنا ہے۔ اس واقعے کو امام بخاری نے بھی بیان فرمایا اور اس واقعے کو امام مسلم نے بھی بیان فرمایا۔
اس ماں کے جملے سے، اس ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ جا بیٹا تجھے اللہ کسی زانی عورت کا منہ دکھا دے۔ میں اپنے نوجوان نسلوں سے عرض کر رہا ہوں، اس بندہ ناچیز کو اس کم عمری میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا۔ آپ کی دعا کی برکت ہے اور آپ کی دعائیں سحرگائی ہے کہ یہ معصوم پور اور اس جگہ کا نام سنتے ہی میں رک نہیں پاتا۔ میرے ساتھ کتنی مجبوریاں ہیں مجھے معلوم ہے۔ میں اپنے نوجوان نسلوں کو بتانا چاہتا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کی بد دعا لینے سے بچو، ان کی دعائیں لو۔ ماں یہ کہتی جا بیٹا تجھے اللہ کسی زانیہ عورت کا منہ دکھا دے، یہ جملہ کہہ کر ماں واپس چلی جاتی ہے۔ اتفاق سے اسی جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے اس چرواہے کے ساتھ بغل کے ایک چھوٹی سے گاؤں کی ایک لڑکی سے اس کا تعلق پیدا ہو گیا۔ تعلق پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی اس چرواہے نے اس لڑکی کے ساتھ قائم کر دیا۔ اس سے اس لڑکی کا ایک بچے کا تولد ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی سے لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو نے جس بچے کو جنم دیا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ لڑکی چرواہے کو بچانے کے لیے حضرت جریز جو پہاڑی پر خدا کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے ان کا نام لے لیتی ہے، یہ بچہ اسی جریز کا ہے۔ لوگوں نے بڑے خیر اور غصے کے ساتھ اس پہاڑی پر چڑھ کر حضرت جریز کو نیچے اتارتے کہا جریز یہ واقعہ کیا سچ ہے؟ یہ بچہ تیرا ہے؟ حضرت جریز نے فرمایا بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ خود اپنے باپ کا نام بتائے گا۔ اس سے واقعات قرآن حدیث میں ایسے آئے ہیں، وہ بچہ پھر بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا اصلی باپ جریز نہیں، وہ چرواہا ہے۔ مجھے یہ عرض بیان کرنا ہے، مجھے اس واقعے سے اس جملے کی تحقیق کرنی ہے کہ ماں یہ کہہ کر گئی تھی کہ جا بیٹا تجھے کسی زانیہ عورت کا منہ دکھا دے۔ منہ دیکھ لیا ایک زانیہ عورت کی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اتنا اضافے کے ساتھ لکھا ہے، علماء موجود ہیں میں بیان کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ اگر ماں یہ کہہ دیتی جا بیٹا تو زنا میں مبتلا ہو جا تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ کہاں ہے ہم اور آپ؟ آج ایک بیمار ماں بستر پر کراہ رہی ہے، آج ایک بیمار ماں اپنی دوائی کی پرزے لے کر تمہارے کمرے میں تمہارے روم کے اندر چکر کاٹ رہی ہے اور تجھے اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے ماں کی بیمار پرسی کی کیفیت معلوم کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی تعلیم، یہی تربیت ہمیں دی ہے کہ اپنے اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنے اولاد کو کردار سکھاؤ، اپنے اولاد کو معاشرے میں زندگی گزارنے کے اسلوب سکھاؤ، انہیں دینداری سکھاؤ، انہیں اخلاق سکھاؤ، انہیں کردار سکھاؤ۔ آج ذمہ داری والدین کی بھی کچھ بنتی ہے۔ آج ہماری سماج کی مائیں اور بہنیں اور والدین اور گارجین ان کے بگڑتے حالات میں بچوں کو بگاڑ دیا ہے۔ مائیں جب نیک ہوا کرتی ہے تو بچے خود بخود نیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔